اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نجف اشرف میں اور ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید شجاع رضوی صاحب، اور آپ کے بارے میں شجاع رضوی صاحب میں کیا کہوں، آپ نے اس قدر ملت کے لیے کام کیا ہے، نوحہ خواہ بھی ہیں، منقبت خواہ بھی ہیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی، دعائیں پڑھنے کے حوالے سے بھی پردرد آواز آپ کی اس پہ پہچانے جاتے ہیں، آپ بہترین مؤذن بھی ہیں، آپ نے بہت زیادہ بعض اسلامک موویز کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایک ایز اے وائس اوور آرٹسٹ کے بھی کام کیا، آپ کی بہت لاتعداد خدمات ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سید الشہداء کا پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام، اور پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے جتنی تعریفیں میری کی ہیں میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ نے موقع دیا کہ کچھ بات کی جا سکے تو انشاءاللہ بات کریں۔ شعیب بھائی، آپ کی ایک گفتگو کی تھی، آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ کی، اس میں آپ نے بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم مبتلا بے جو مسائل ملت کے ہیں اس کے اوپر آپ نے ایک موضوع اٹھایا تھا، اور یقیناً لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کرے، کوئی آگے آئے، کوئی تو آگے آئے، ہمت کرے اور بات کرے کہ جس طرح سے ہماری ہندوستان میں پاکستان کو بر صغیر کی عزاداری ہے، اس سے ہٹ کے جو ایک کمرشلائز ہوتا جا رہا ہے معاملہ، اور جو نوحوں کے اندر نہ صرف شاعری کے اندر تبدیلی ہے بلکہ نوحوں کے اندر، ان کے طرزوں کے اندر، ان کے طریقہ کار کے اندر، قدیم جو نوحے ہیں اور جدید نوحے، اس میں بہت فرق دیکھتے ہیں۔ حالانکہ صدیوں پر محیط یہ سلسلہ ہے اور کبھی اس میں فرق نہیں آیا ہے، زبانوں کا فرق رہا ہے، عرب کنٹریز کے اندر عربی لینگویج ہے، پرشین لینگویج ہے، اردو، مگر ایک جسم واحد کی طرح، ایک قوم واحد کی طرح ہم رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں اس میں ایک فرق پیدا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، کلچر کے فرق سے معاملات میں فرق آتا ہے، یعنی عراق کا یہاں کلچر کچھ اور ہے، پاکستان کا کلچر کچھ اور ہے، اور ممالک کا کلچر کچھ اور ہے، تو کلچر کی وجہ سے بھی فرق آتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں گے جو چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ ائمہ کی تصاویر باقاعدہ بنائی جاتی ہیں، ہمارے کلچر میں نہیں ہے، اور ہمارے یہاں کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا انڈو پاک کے اندر یہ سب چیزیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ ڈھول تاشے ان سب چیزوں کے اوپر نوحہ خوانی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کا کلچر نہیں ہے، وہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا لوگ جو ہوتے ہیں اچھل رہے ہوتے ہیں ماتم کرتے ہوئے، یہاں کا کلچر ہے، وہ کلچر کے اعتبار سے فرق آتا ہے۔ لیکن ایک جو چیز ہے نا، ہم نے تو عزاداری کو اپنے اعتبار سے اس کو زندہ رکھنا ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عزاداری کو نہیں زندہ رکھا ہوا، یہ عزاداری ہے جس نے ہم کو زندہ رکھا ہوا۔ ہم نے بس یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کس طریقے سے۔ اب پرانے نوحہ خوانوں کی آپ نے بات کی، میں اس ویڈیو میں بھی جس کا آپ تذکرہ کریں، کمرشلزم میں نوحہ خوانی، وہ ایک میں نے بات کی تھی، تو اس نوحے میں اس ویڈیو میں نے یہ بات کی تھی کہ پرانے جو نوحہ خوان آپ نے سنے ہیں، سچے بھائی ہیں، ضیاء بھائی ہیں، اور بہت سارے جعفر ددہ تھے، اور بہت سارے لوگ ہیں پرانے، آپ ان کو سنتے تھے تو ان کے اندر ان کی پاس ایک کرنٹ سا محسوس ہوتا تھا۔ میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ جو سچے بھائی نے نوحے بنائے ہیں اس میں وہ انقلابی نوحے، کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ بھی، اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا نوحہ خوانی کے اندر، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دی جائے، لوگوں سے بات کی جائے، نوحہ خوانی کے اندر ذہن سازی کی جائے، اور ان کو یعنی کہ دین کی طرف لانے میں یہ نوحہ خوانی بہت اچھا کام کر سکتی ہے، میڈیم بہت اچھا ہے۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ جب ہمارا فوکس امام حسین سے ہٹے گا اور اپنی ذات کے اوپر ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ مسائل شروع ہوتے ہیں۔ پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا نوحہ بنا لوں کہ جس میں جو ہے نا جس میں میری پاپولیرٹی کے اندر اضافہ ہو جائے۔ ہم تمام نوحہ خوانوں، مجھ سمیت، ہم سب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری ذاتی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، وہ بھی امام حسین کی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے، اگر میں امام کا نام نہ لوں تو پھر کیا ہے، پھر آپ کیوں مجھ سے بات کریں گے؟ تو ہم جو ابھی اس وقت کھڑے یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ بھی امام حسین کا صدقہ ہے کہ چونکہ امام کا نام لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر نوحہ خوانوں کو اپنی ذات کے لیے نہیں کام کرنا چاہیے، کام یہ ہونا یہ چاہیے کہ امام کا پیغام کیسے پہنچانا ہے، جو امام چاہتے تھے وہ ہم کیسے بتائیں گے لوگوں کو۔ مطلب اس شاعری کے ان شعروں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، پوئٹری کے ذریعے سے، ایک پردرد آواز کے ذریعے سے کربلا کا میسج
Message. کربلا کا پیغام، کربلا میں کیا ہوا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا، اس کو بہت خوبصورتی سے ہم ڈیلیور کرتے چلے آئے ہیں. بالکل. تو اس سلسلے کو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح سے اس کو برقرار رکھا جائے اور ایک میسج جایا جائے کہ بھائی تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ابھی لوگ اس میں سے ماشاءاللہ قید حیات میں ہیں، بالکل زندہ ہیں وہ لوگ، اور اسی طرز پر نواخوانی کر رہے ہیں. بالکل. اور لوگ چاہتے بھی ہیں. اب یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو عوام ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ اس کو اس طرز کے نوعے، اس لیول کے نوعے دیں کہ جو جیسے ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شے کا غم، اونچا رہے اپنا علم. سچے وقت کمال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ISO جیسی انقلابی تنظیم بھی اس طرح کے انقلابی نوعے نہیں برپا کر سکی جو سچے بھائی نے کر دیے ماشاءاللہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. اس کے علاوہ کیونکہ پر درد نوعے یہ میسج ورلڈ وائڈ جاتا ہے، 24/7 جاتا ہے. بالکل. ہر وقت لوگ گاڑیوں میں اس کی جو معنویات ہیں وہ اثر کرتی ہیں. آج بھی ایسا ہے کہ لوگ اچھا کام کر بھی رہے ہیں، لیکن شاعروں کو اور نوخوانوں کو میرا خیال ہے ذاتی طور پہ مجھ سمیت میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات ایسی نہ ہو کہ جس کے سبب جو ہے نا وہ کربلا کا جو واقعہ سچا واقعہ ہے اور جتنا اوتھینٹک واقعہ ہے جو ہسٹری میں ثبت ہو گیا اس پہ کوئی آ جائے لوگ کہیں گے یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی انلاجیکل بات نہ ہو، اور جو ہوا نہیں ہے ہم اس کا تذکرہ کریں، یہ ویسی باتیں کریں. تو یہ ان سب باتوں اور جو ہوا ہے وہ کیا کم ہوا ہے، کیا کم ہوا جس میں انسان کو جو ہے وہ ایک فرضی کوئی بات کرے، کیونکہ جو ہوا ہے وہ اتنا ہوا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو بس ان سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں خیال کرنا چاہیے نوخوانی کے حوالے سے. اور پھر ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں جو ہے نا وہ تبدیلی آنی چاہیے ہمارے نوخوانوں کے اندر. آپ یہ سوچیں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن امام حسین کا جو نوحہ خوان ہے نا اس کے اندر عاجزی انکساری نظر آنی چاہیے. اس کا مزاج، امام حسین کا جو مزاج ہے نا اس مزاج سے ملتا جلتا ہونا چاہیے نا، وہ ویسے جیسا امام چاہتے تھے ویسا ہونا چاہیے. انسٹیڈ یہ کہ آپ مجھے کال کریں کہ بھائی شجاع بھائی مجھے نوحہ خوانی پڑھوانی ہے تو آپ مجھ سے بات ہی نہ کر سکیں، میرا مینیجر بات کرے، یعنی کہ تعجب کی بات ہے. میں امام حسین سے بات کرنا چاہوں نہیں کر سکتا امام حسین سے بات، امام کا مینیجر مجھ سے بات کرے گا. امام کی سب سے خوبصورت بات ہی یہ تھی کہ پبلک میں رہتے تھے امام. اب بات یہ ہے کہ نوحہ خوان صاحب، شجاع صاحب اتنے اکڑ گئے ہیں کہ ان کو فون کریں گے آپ تو ان کا مینیجر بات کرے گا اور وہ کہے گا جی میں دیکھ کے بتاتا ہوں ذرا آپ کے ڈائری دیکھ لیں. ڈائری آپ ڈائری 70 یا ڈائری میں بھی مینٹین کرتا ہوں، آپ سبھی مینٹین کرتے ہیں، مینٹین کرنی چاہیے تاکہ آپ کی وعدہ خلافی نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ دو پروگرام آپس میں ٹکرا جائیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کا ذہن جو ہے وہ ٹھیک ہے بھول جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ فون کریں گے تو یعنی کہ یہ جو نوحہ خوان ہے یہ کوئی ہیرو نہیں ہے. یہ ہیرو اگر ہے تو امام حسین کی ذات ہے، اگر امام حسین کی ذات نہیں ہے تو آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ میں تمام نوحہ خوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں مجھ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو بھی تمہیں وہ ہدیہ دیتا ہے، جو تمہیں بلا رہا ہے اپنی خوشی سے، جو دے رہا ہے وہ لے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا یار کہ میں آپ سے پوچھیں آپ کون ہے، جی میں امام حسین کا نوکر ہوں. نوکر ہو تو جس کے نوکر اس سے پیسے مانگو نا، پھر آپ اس سے کیوں مانگ رہے ہیں جس کے گھر جا رہے ہیں حضرت آگے؟ وہ جو دے آپ کو آپ سے لے لیں. وہ کوئی ظاہر سی بات ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی پڑھنے والوں کو دیا، آپ لے لیں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے اگر یہ ڈیمانڈ کرنا، کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے اوپر سند موجود ہے جی اور صحیح حدیث صحیح ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مینا کے اندر جی حکم دیا کہ نوحہ خوانی کی جائے میرے جد مظلوم کے اوپر، اور نوحہ خوانی کی جائے. اس کا اتنا اثر رکھتا تھا تو امام نے کہا وہ گریہ کیا جائے، بکا کیا جائے تاکہ جو حجاج وہاں سے گزر رہے ہیں وہ سنیں، ان کو پتہ چلے کہ اس زمانے میں انٹرنیٹ، ٹیلی فون، مواصلاتی رابطے نہیں تھے. تو وہ قافلے رکیں، پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو، حجاج بیٹھ کے کیوں رو رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ ایسا کیا، آل رسول کے ساتھ ایسا کیا، سبط پیغمبر کے ساتھ ایسا کیا. تو اس میں اتنا اثر اور اتنی معنویات، اتنی روحانیات ہے کہ اس نے پوری دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں اس پیغام کو پہنچا دیا. جی اس کے اثر سے کیا ہم اس کو کم لے گئے ہیں یا ہم اس کے اثر کو سمجھ نہیں رہے ہماری یہ جنریشن؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ رہے.
اور ود آل ڈیو رسپیکٹ علماء کرام و ذاکرین ہوں، علماء کرام تو کی بات تو نہیں کرتا میں، لیکن ذاکرین ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، موقعان منقبت خواہ حضرات، ان کو یہ بات بالکل اپنے، میرا خیال ہے کہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ آپ کا نوخوانی جو آپ کر رہے ہیں، جس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ امام حسین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کا لائف اسٹائل ویسا ہی ہونا چاہیے، خاشع ہونا چاہیے، وہ آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ لینڈ کروزر سے اتر رہے ہیں نا، اور بڑی بڑی گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہیں، تو یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، مطلب گاڑیوں کی قطار سے لینڈ کروزر سے اتر کے اور ممبر پر جا کے سیرت امیر المومنین کو بیان کریں اور کہیں گے جی وہ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ کپڑوں میں یہ امام کی سیرت سے میل نہیں کھاتا، میل نہیں کھاتا۔ اب میں خدا نہ خواستہ اپنی بڑائی نہیں کر رہا، خدا سب سے بڑا ہے، اس کی ذات بڑی ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو۔ میں اپنا نہ مینیجر رکھتا ہوں، نہ اپنے ساتھ کسی کو لے کے جاتا ہوں، میں اپنی گاڑی میں جو خدا نے چھوٹی موٹی گاڑی دی ہو اسی گاڑی میں جاتا ہوں، اور خود جاتا ہوں، خود آ جاتا ہوں، نہ میں کسی سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ لیکن یہ میں خدا نہ خواستہ اپنی بڑائی نہیں کر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوحہ خان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ مجھے بتائیں تو میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں اگر یہ ڈیمانڈ کروں نا کہ بھائی مجھے 3 لینڈ کروزر چاہیے، اور کس لینڈ کروزر میں میں بیٹھا ہوں گا یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کسی کو، اور میرے پیچھے آگے پیچھے موٹر سائیکل چل رہے ہیں، اور میں اپنی عوام سے بھی کہوں گا یار کیا کرتے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میں بھی کہیں جاتا ہوں تو آپ کیوں آپ گرد وہ اکٹھا ہوتے ہیں ایک دم سے، اور کیوں زلجھنا بنا کے نکلتے ہیں، کیا چیز ہے؟ اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ پورا امام علی علیہ السلام کا، آپ ایران پہنچے ہیں تو آپ کو لوگوں نے گھیر لیا، اور آپ کو جو ہے نا جس طرح سے آج نوحہ خانوں کو گھیر لیتے ہیں، اب آپ سوچیں نوحہ خانوں کو اتنا گھیرتے ہیں، امام کو کس طرح سے گھیرا ہوگا؟ امام نے ہٹا دیا، ہٹو کیا کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے تمہارے لیے ذلت ہے، اور اس کے لیے حکمران کے لیے جو یہ بیٹھا ہوا اس کے لیے وہ غرور کا باعث بن جاتی ہے چیزیں۔ مفہوم کچھ ایسا ہی ہے، مجھے ایگزیکٹ واقعہ ہے ابھی ذہن میں۔ ہاں، تو آپ جتنے بھی عوام کو بھی یہ چاہیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اس طرح سے کہ وہ گاڑیوں کو گھیرنے نہ، اور کہنے کا مقصد کہ عزاداری کو کمرشل نہیں ہونا چاہیے، گلیمرائز نہیں کرنا چاہیے۔ گلیمرائز آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا، آپ نے اس کو گلیمرائز نہیں کرنا۔ کمرشل تو ٹھیک ہے، وہ پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا کمرشل ہے کہ نہیں۔ شہید جعفر صاحب کا آپ نے کہا کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے شہید کے لیے سورہ فاتحہ کی بھی گزارش کریں گے۔ شہید نے اپنی زندگی پوری بڑی سادہ، بہت سادہ، اور اس کلچر کو، اس رنگ کو جو عزا کا رنگ ہے، جو ہمارا صدیوں پر محیط ہے، جس دن سے سید الشہداء امام حسین السلام شہید ہوئے، اس کے بعد سے جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دی کہ عزاداری کس طرح کرنی ہے، اس رنگ کو انہوں نے اپنی پوری زندگی پر حاوی رکھا۔ اور تو ہم شہید سے کیا سبق لے سکتے ہیں دور جدید کے نوحہ خانوں کے لیے؟ ان کے اوپر ان کا اثر ہے۔ دیکھیں سر، بہت خوبصورت بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میں نے استاد کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ ان سے پڑھنا سیکھا ہے، اچھا میں نے کبھی ان کی کلاس، ایک ہی کلاس اٹینڈ کی ہے، وہ 6 گھنٹے کی تھی، میں نے ایک ہی کلاس اٹینڈ کی، اس کے علاوہ میں نے استاد کی کلاس نہیں اٹینڈ کی، لیکن ان کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں، ان سے سیکھا بھی ہے، باب العلم ویڈیو لائبریری میں بیٹھ کے سیکھا بھی ہے، اور اس کے علاوہ میں ان کے ساتھ سوشل ورک بھی کرتا رہا ہوں، میں بہت قریب رہا ہوں استاد کے اس حوالے سے۔ تو میں آپ کو یہ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، میں بتا دیتا ہوں، اور نوحہ خان کے لیے میسیج ہوگا۔ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے استاد کا ایک کیسٹ ہم ریکارڈ کر رہے تھے، تو میں نے استاد سے کہا کہ استاد یہ تیرے لال حسین، ان کا ایک کلام ہے، شہید ہو گیا کچھ اور تیرے لال حسین، جو رہ گئے ہیں اسے اب تو ہی سنبھال حسین، تو وہ پڑھ دیجیے گا۔ کہنے لگے یار وہ آپ اس میں جتنی جگہیں لگا سکتے ہیں آپ لگا دیجیے گا، پھر میں پریکٹس کروں۔ وہ جگہ ہم کہتے ہیں وہ سر کو ادھر ادھر کر کے، وہ تو بہرحال انہوں نے ریکارڈ کرا دیا میرے کہنے سے، مجھے فون کر دیا کہ میں ریکارڈ کرا دیا، اس کو سن لینا۔ اب یقین جانے جب میں نے سنا اور میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، وہ میرے پڑھنے کے قابل نہیں تھا، میرا گلا اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اتنا، جتنے اشعار ہیں استاد نے ایک راگ سمجھے، ایک اس میں رہتے ہوئے، راگ میں رہتے ہوئے ہر مصرع الگ پڑھا، ہر مصرع الگ پڑھا، سمجھ میں نہیں آ رہا، میں استاد کو فون کہیے کہ ہو گیا تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ جو آج آپ اگر شجاع رضوی کو شجاع رضوی کے نام سے جانتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ٹپ ہے جو استاد نے ملی تھی، اور یہ سب نوحہ خانوں کے لیے۔ استاد نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میری طرح پڑھنے کی کوشش کرو تو لوگ کہیں گے سبط جعفر کی طرح پڑھ لو،
بیسک سر لو اور اس کو اپنے گلے پہ ڈالو، اپنے طریقے سے پڑھو. آپ یقین جانے اس کے بعد پھر لوگ کہیں گے کہ یہاں یہ شجاع رضویہ کرا. اس کے بعد میں نے اساتذہ کا کلام پڑھا ہے، اپنے گلے سے پڑھا. میں نے کبھی کسی کو زندگی میں کاپی نہیں کیا. میں نے مجرئی خلق ہو گیا، سلام آخر ہو گیا، اب آئے ہو بابا ہو گیا، سب اپنے گلے سے پڑھا. اس میں کہیں میں نے کسی کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی. اب جو لوگ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی میں سچے بھائی کا پڑھا ہوا کلام میں نے وہ پڑھا ہے، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر مجھے کوئی شجاع رضوی کے نام سے جانتا وہ اس وجہ سے جانتا. اگر میں یہ نہیں کرتا اور میں کاپی کرتا رہتا تو میں کاپی ہی رہتا، پھر میری اپنی شخصیت ابھر کے باہر نہیں آتی استاد کے بقول. اور اب ایک اہم پیغام استاد کی طرف سے. استاد نے مجھے بلایا ایک دفعہ ایک مجلس میں، بابولین میں تھی، مجھے فون کیا کہ آ جانا، تم نے سلام پڑھنا. میں گیا، ہم سلام پڑھا، اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی، استاد نے مرثیہ پڑھنا تھا. جب مجلس ختم ہو گئی اور ہم سب باہر آئے تو بانی محفل جو تھے، بانی مجلس جو تھے، انہوں نے مجھے لفافہ دیا. تو میں نے کہا نہیں، یہ میں نہیں لوں گا، یہ میں تو لفافہ نہیں لیتا ہوں. تو استاد نے دیکھ لیا مجھے دور سے. وہ کہنے لگے ادھر ان کا اسٹائل تھا، ادھر آؤ جی. تو انہوں نے اس سے لفافہ لیا اور میرے ہاتھ میں دیا. مجھے کہنے لگے اس کو رکھو. میں نے کہا کیوں رکھوں، آپ تو نہیں لیتے، میں کیوں لوں. کہنے لگے میں نہیں لیتا، چھوڑ دو. اب بات سنو، اس کی پالیسی سمجھ لو کیا ہے جو انہوں نے بات کی. ان کے جی دیکھو، سب سے اہم ترین بات یہ ہے جو دے وہ لے لینا. پہلی بات انہوں نے کی کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنا، مانگنا نہیں، جو دے وہ لے لینا. اچھا ڈیمانڈ کی بھی شرعی حیثیت کیا ہے، علماء کرام کے فتاویٰ موجود ہیں، صحیح ہے، لیکن بہرحال اس پہ وہ ڈیبیٹ ہے. انہوں نے کہا ڈیمانڈ نہیں کرنا، کبھی جو دے وہ لے لینا، اور لفافہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. اتنی خوبصورت بات تھی، لفافہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں اگلی دفعہ جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. تو میں نے یہ اپنے پلو سے باندھ لیا. اور آج تک جو ہے نا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں نہیں کہہ سکتا کوئی یہ کہے گا کہ شجاع بھائی نے کبھی پیسے مانگے. میں تمام دوستوں سے، میرے سب پیارے بھائی ہیں، قطعاً امام حسین کی، یعنی کہ دیکھیں وہ قمر بھائی کا ایک شعر ہے، اگر مجھے یاد آ جائے تو میں آپ کو سنا دوں گا. نہیں مانگنا چاہیے. آپ کس بات کے پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں آؤں گا. یعنی کہ میں یہ پوچھوں آپ کی حیثیت کیا ہے. سوری، کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے. شجاع رضوی کی کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہے امام کی ذات ہے. تو مطلب آپ کس بات پہ مطلب وہ کر رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے کہ اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ آپ شرعاً جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وہ ٹھیک ہے، علماء کے فتاویٰ موجود ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ فتوے کیا موجود ہیں. کیا میری اپنی ذاتی رائے ہے، ہر نوحہ خوان کو، ہر عالم کو بزنس کرنا چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی کاروبار کرنا چاہیے. اس کو میں سمجھتا ہوں ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے. تو میں بھی الحمدللہ بزنس کر رہا ہوں، میں بھی ایک اور مختلف بزنس، کبھی کچھ کیا. آج ریسٹورنٹ چلا رہا ہوں، ایک ریسٹورنٹ بنا کے بیٹھا ہوں، چل رہا ہوں. محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ذریعہ معاش اس کو نہ بنائیں. اور آپ یقین جانا، مجھے نہیں پتا، اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا کہ جا بھائی آپ کربلا آ سکتے ہو، تو میں شاید بولوں یار اتنا مہنگا ہو گیا میں نہیں آ سکتا. اور میں آپ یوں سمجھیں کہ کم از کم 50 دفعہ آ چکا ہوں، اس سے زیادہ ہی ہوگا. اگر انہوں نے ڈیوٹی یہاں لگائی تو یہاں کرے پرفارم، اور وہ بلا لیتے ہیں. اس کا پیسے ویسے کی ضرورت نہیں پڑتی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خرچ کر کے بلا لیتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں. اربعین کی انتہائی مصروفیت کے باوجود نہیں سر، بس آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. بالکل آخری 1-2 منٹ میں تھوڑا سا اور آپ سے لوں. مجھے چونکہ ہم اربعین پہ بیٹھے ہیں اور اربعین کرنے آئے ہیں، اربعین کے حوالے سے، اربعین کی مشائع سے جو میسج پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا، سرکار کا زمین سازی ہموار ہو رہی ہے اس انقلاب عظیم کی، جس پہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اس میں بڑا کلیدی کردار یہ خاک پہ باپیادہ پیدل چلنے والوں کا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے جو آئے ہیں اور جو نہیں بھی آ سکے ہیں ان کے لیے، کہ ہمارا رویہ، باڈی لینگویج
ہماری سوچ اور فکر جب ہم متوجہ ہوں شہید الشہداء کی طرف باپیادہ روی کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ سر میں بہت تیزی سے بات کرتا ہوں. دیکھیے پہلے تو وہ لوگ جو نہیں آ پائے ہیں وہ اس بات پہ مایوس نہ ہوں, خدا نہ خواستہ نہیں سوچیں کہ امام ناراض ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ امام کیا چاہتے ہیں یہ اچھا ہے, جو میں چاہتا ہوں وہ اچھا نہیں ہے. اچھا وہ جو امام چاہتے ہیں. امام چاہتے ہیں آپ وہاں ڈیوٹی پرفارم کریں تو آپ وہاں ڈیوٹی پرفارم کریں. جب امام یہاں چاہیں گے تو آپ یہاں پرفارم کریں. دل میں تڑپ رکھے گا مولا آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. جیسے میں چھوٹا جو بہت تیزی سے بتا دوں, جناب اویس قرنی کا واقعہ سب نہیں سنا ہوا ہے کہ امام رسول خدا سے ملنے آئے لیکن سرکار نہیں ملے تو اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے واپس پلٹ گئے. جو وہاں کھڑا ہوا تو کہنے لگا یار عجیب آدمی تھا, آیا اور اونٹ سے بھی نہیں اترا. جب سرکار تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اویس آیا تھا؟ کہنا آیا تو تھا لیکن اتنا بدتمیز آدمی تھا جو بھی تھا اونٹ سے بھی نہیں اترا, واپس چلا گیا. آپ نے فرمایا نہیں, اویس کے والدین بیمار ہیں. باپ سے مشکل سے اجازت لے کر آیا تھا کہ اگر نہیں ملے سرکار تو وہیں سے پلٹاؤں گا. تو خط لکھ کے بھیجا اویس کو, اویس جب تک اپنے والدین کی زیارت کر رہے ہو سمجھو میری زیارت کر رہے ہو. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مجھے دیکھنا کہ اب میرے پیچھے کچھ ڈپینڈنٹس ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی معاملات ہو سکتے ہیں. جو امام چاہتے ہیں آپ اس کو حل کرو. اچھا وہی ہے جو امام چاہتے ہیں, اچھا یہ نہیں ہے جو میں امام چاہتے ہیں وہاں ڈیوٹی پرفارم کرو, اپنے ملک میں دعا کرو. یہاں بلائیں گے تو انشاءاللہ آگے زیارت کرو, اور ضرور بلائیں گے, آج نہیں کل پرسوں جب بھی چاہیں وہ بلائیں گے. اچھا بس یہ تڑپ آپ کے اندر چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام بلاتے نہیں ہیں, امام اجازت دیتے ہیں. بلایا صرف حبیب ابن مظاہر کو تھا. حبیب ابن مظاہر اور ہے اور ظاہر اور ہے, ظاہر اور ہے. تو بس یہ کہ آپ کی تڑپ ہونی چاہیے مولا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, تو مولا آپ کو اجازت دے دیں گے, آ جاؤ. یہ ہے. باقی اب آخری بات یہ جو آپ نے سوال کیا کہ میں نے کیا انسپریشن لی ہے یہ واک سے اور اربعین سے. ایک تو آپ کو بے تحاشا چیزیں ملیں گی. کربلا کے اندر بھی عجیب معجزہ ہے. جو چیز آپ کو تلاش کرنا چاہیں وہ آپ کو کربلا سے مل جاتی ہے. یعنی کہ شمر آ کے کہہ رہا ہے کہاں ہیں میرے بھتیج بھانجے, کہاں ہیں میرے بھانجے. اور حضرت عباس کو غصہ آ گیا کہ بھانجا کہا کیسے اس نے مجھے. امام حسین یہ فرما رہے اس سے بھانجا کہا جاؤ بات کرو. صلح رحمی آپ کو کربلا سے مل رہی ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک ہی دفعہ واک کی ہے, اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا واک کرنے کا, لیکن میں نے اس کے اندر یہ محسوس کیا کہ جب آپ اگر کوئی کسی سے ٹکرا جاتا ہے نا رستے میں, اگر کوئی مرد کسی خاتون سے ٹکرا جائے تو وہ اتنی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا طریقہ ہے. لیکن یہ رستے میں اگر آپ کبھی کسی سے ٹکرا جائیں تو وہ آپ سے سوری کر رہا ہوتا ہے جس سے آپ ٹکرائیں, اور کہہ رہا ہوتا ہے نہیں آپ کو میری تکلیف تو نہیں ہوئی, اور ہم پوچھے تو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں. آپ بیٹھے میں سب بیٹھے میں, آپ اٹھے کسی آپ کا پیر کسی کے پیر پہ لگ گیا تو آپ وہاں پہ یار کچھ ہوا تو نہیں آپ کو, سوری یار کوئی تکلیف تو نہیں, اور وہ کہہ رہا ہوتا نہیں کوئی بات نہیں. کیا چیز ہے یہ فوکس ہے امام حسین کی طرف. اور کیا چیز ہے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امام ناراض ہو جائیں, کہ امام بولے تم نے میرے ظاہر کو کیوں پریشان کیا, کیوں تکلیف دی اس کو. یہ جو چیز ہے نا اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں آپ کہ میرا پڑوسی پریشان نہ ہو, میرا بھائی پریشان نہ ہو, میری بہن پریشان نہ ہو, میرے دوست پریشان نہ ہو, میری ذات سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے. کتنا بڑا میسج ہے کربلا کا. تو یہ جو چیز ہے نا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مشی پہ سب ہمادہ اسی پہ ہو رہے ہیں کہ آواز آئے گی انشاءاللہ, اور جب کہا جائے گا تمہارا امام آ گیا تو سب اسی طریقے سے بغیر کسی لالچ کے بس چل پڑو امام پر. انشاءاللہ دیکھیں, مجھے قوی امید ہے کہ خدا تھوڑی سی زندگی دے تو امام تشریف لانے والے. کب آ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں تو آخری بات یہ کہ سب کو اپنی نمازیں درست کرو, اپنے روزے درست کرو, اپنے معاملات درست کرو, آپس کے تعلقات کو درست کرو. امام آنے والے ہیں انشاءاللہ. جب امام تشریف لے آئیں گے تو پھر شکل دکھانے کے قابل بننا ہے انہیں. سامنے جا سکتے یہ ضرور سوچنا چاہیے اس کمرے میں اگر امام بیٹھے ہیں اور آواز آئے شجاع رضوی صاحب آپ کو امام بلا رہے ہیں, ہمت ہے اتنی کہ کمرے میں جا سکتا ہوں, یا مجھے ایک عجیب سا ہے یار کیا بات کروں گا اپنے مولا سے. بس یہ پیغام ہے. اچھا دیکھیے وہ جو شعر جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا قمر بھائی کا, وہ پوری منقبت ہے. وہ کچھ ایسا ہے کہ بغض علی میں دل کو جلانا ٹھیک نہیں, اپنے گھر کو آگ لگانا ٹھیک نہیں. یہ بڑی اچھی منقبت ہے. اس کا جو مقطع ہے نا سر, بھوکے پیاسے کرب و بلا والے ہیں قمر, بھوکے پیاسے کرب و بلا والے ہیں قمر,
بھوکے پیاسے کرب و بلا والے ہیں قمر، ذکر سے ان کے پیسہ کمانا ٹھیک نہیں، بغض علی میں دل کو جلانا ٹھیک نہیں۔ یہ ادھر اور قمر بھائی نے بڑا خوبصورت بات کی تھی کہ بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں، مدد کے واسطے کہ آج بھی امام نہیں، عزا حسین کی ہے بزدلوں کا کام نہیں۔ امام یاد کریں ایسے کام کر جاؤ، حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ۔ واہ سبحان اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب شجاع رضوی صاحب کو، اور بہت ہی حساس موضوعات اور بہت ہی مبتلا بے مسائل ملت کے جو ہیں اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح آپ مانگے دو حل بات کرتے ہیں۔ آج بھی آپ نے بات کی اور بہت ہی مفید مثبت میسج نوجوان نسل کے لیے آپ نے دیا، ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں، اور جیسے جیسے ابھی وقت آگے بڑھے گا ہماری اسکرین سے جڑے رہیے گا۔ اربعین حسینی پہ کس طرح سے زائرین کی خدمت ہو رہی ہے، کس طرح سے لوگ ولولے اور جذبے سے سید الشہداء کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، تمام مناظر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے رہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔